یقیناً یہ کرونا وائرس، یہ کووڈ-19، یہ بلا، یہ وبا، یہ ہماری ہی بدعملیوں کا ہی نتیجہ ہے، ہمارے ہی گناہوں کا خمیازہ ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، وہیں پر ہمیں اس بات پر بھی توجہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی کسی پر ظلم کیا ہے، کہ کبھی کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی ہے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے پاؤں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اگر ہم نے کبھی کسی مظلوم کو ستایا ہے، کسی کمزور پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں فوراً اس مظلوم سے اپنے اس ظلم کی معافی مانگ لینا چاہیے۔ اس ظلم سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پہلے مظلوم سے معافی مانگ لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہو کہ ہم نے اس کا کبھی حق دبا دیا تھا، چاہے وہ کوئی ہمارا بھائی ہو، ہمارا پڑوس ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے معاشرے کا کوئی بھی کمزور فرد ہی کیوں نہ ہو، ہمارے گھر میں کام کرنے والا نوکر اور خادم ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اسے کبھی تکلیف پہنچائی ہے، آج وقت ہے اس بات کا کہ ہم اس سے معافی مانگیں، اس کے سامنے عاجز ہو جائے اور اپنی اس سے سچے دل سے اس سے معافی مانگے۔ اگر اس کا حق لیا ہے تو اس کا حق واپس کر دے، اگر نہیں تکلیف دی ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، گالی گلوچ دیا ہے، کبھی مارا ہے، پیٹا ہے، اپنے گھر کی کبھی عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو آج وقت ہے اس بات کا کہ ہم تمام مل کر جن جن پر ہم نے ظلم کیا ہے ان تمام کو اپنے خیالات میں لائے، سوچے، فکر کرے کہ میں نے اتنی زندگی گزاری ہے، اپنی زندگی میں کتنوں پر میں نے ظلم کیا ہے، کتنوں کے دلوں کو توڑا ہے، ان تمام کے ناموں کو ذہن میں لائے اور ان سے فرداً ملاقات اگر ممکن ہو تو ملاقات کے ذریعے معافی مانگے، ورنہ فون کے ذریعے ان سے معافی مانگے، چونکہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک میسج کر دیں اور میسج میں معافی مانگی جا رہی ہے، ایسی معافی جس میں نہ کوئی ندامت ہے نہ شرمندگی ہے، ایک بنایا ہوا میسج آتا ہے اسے آگے فارورڈ کیا جا رہا ہے، ویسی معافی نہیں۔ معافی ایسی مانگے کہ جس سے ہم معافی مانگ رہے ہیں اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے، اس کے دل کو بھی سکون مل جائے کہ ہاں اس نے مجھے ظلم کیا تھا، مجھے ستایا تھا، دکھ دیا تھا، میرے دل کو توڑا تھا، آج وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، جس سے معافی مانگ رہا ہے اسے بھی پتہ چل جائے، اس کا دل بھی مطمئن ہو جائے اور سچے دل سے معاف کر دے۔ اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہمیں تو معاف کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن معاف تو ہم کر دیں گے اگر کسی نے ہم کو ستایا ہے، لیکن ہم نے کسی کو ستایا اس سے معافی مانگے اور معافی مانگنے میں شرم جھجک محسوس نہ کرے۔ آج جو وقت آ چکا ہے ساری دنیا میں، اور جو کووڈ-19 پر جو کرونا وائرس کی وجہ سے آج ساری دنیا جو تھم چکی ہے، اس کی ایک اہم سبب یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں، ایک دوسرے کے حقوق کو دبا دینا، ایک دوسرے پر اپنے پاور کا غلط استعمال کرنا، اپنے منصب کا غلط استعمال کرنا اور اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے سامنے والے کے دلوں کو ٹھیس پہنچا دینا، یہ آج یہ ظلم کی بنا پر اور لوگوں پر ظلم ڈھانے کی بنا پر یہ عذاب ہمارے اوپر آ چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس عذاب سے اور اس بلا سے، اس وبا سے، اس مرض سے اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت نجات نہیں دے سکتی، چونکہ دنیا کی ساری طاقتیں آج اس مرض کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ دنیا کی ساری سپر پاور اس مرض کے آگے اپنے گھٹنوں کو ٹیک چکا ہے۔ آج کوئی چیز ہمیں اس عذاب سے نہیں بچا سکتی سوائے اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہی اس مرض کو دیا ہے اور وہی سے شفا عطا فرمائے گا، وہی نجات اور خلاص عطا فرمائے گا۔ تو اس رب سے اس مرض سے نجات اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خدا کے بندوں کے دلوں کو جس ہم نے جو توڑا ہے کسی بھی ذریعے، ہمیں چاہیے کہ ان سے ملے، اگر ملاقات ممکن ہو تو مل کر معافی مانگے، جب تک وہ معاف نہ کرے اس سے تقاضا کرے، سچے دل سے رجوع ہو اور اس سے معافی مانگے، عاجزی کرے، انکساری کرے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے اور یقین کے ساتھ کہ یقیناً ہم نے ظلم کیا تھا، آپ ہمیں معاف فرما دے۔ یقیناً یہ معافی اگر ہم کریں گے، جب بندے معاف کریں گے تو رب بھی ہم کو معاف فرما دے گا۔ تو آج یہ کووڈ-19 سے بچنے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے، ہم نے لوگوں پر بہت ظلم کیا ہے، کسی نے زمین کو دبا دیا، کسی نے کسی کا حق دبا دیا، کسی نے کسی کو گالی دے دی، کوئی کمزور دکھا، جو منہ کو آ گیا ہم نے زبان سے کہہ دیا۔ آج ہماری زبانیں
اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ تک نہیں چلتا ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات احادیث اور قرآن کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کا لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، اگر ہم ظالم بنے ہوئے ہیں، تو خدا را اس مرض سے نجات کا بہترین ذریعہ اپنے رب کو راضی کرنے کا یہی ہے کہ ہم مظلوم سے ملے، اس کا حق اگر ہم نے لیا حق دے دے، اگر ہم نے اس پر حق نہیں اس کے دل کو توڑا، اس کے دل کو راضی کرے، پھر یقیناً اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے گا اور ہمیں اس مرض سے، اس بلا سے ہمیں جلد از جلد اللہ تعالیٰ رہائی عطا فرمائے گا۔